چیتا دنیائے حیوانات کا کامیاب شکاری۔ تیز رفتاری کا راز کیا ہے؟ چیتا دھاڑتا کیوں نہیں ہے؟ جی ہاں، یہ ہے چیتا۔ تیز رفتاری، پھرتی اور چالاکی میں چیتے کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے چیتے کو اس کے ماحول کے مطابق بنایا ہے۔ چیتا جنگل کے ماحول کا خاص حصہ ہے۔ یہ بغیر کسی وجہ کے انسان پر حملہ آور نہیں ہوتا۔ بڑھتی ہوئی آبادی نے اس کے وجود کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ہمارے ہاں ملنے والا چیتا بھی اب بہت کامیاب ہے۔ ہماری حکومت کو اب اس کی حفاظت کے لیے مؤثر اقدامات کرنے چاہیے۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ چیتے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جو بہت تیز رفتاری سے بھاگتا ہے اور کامیاب شکاری ہے؟ تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جی ہاں، چیتا جنگل کا شہزادہ، دنیا کا تیز ترین جانور چیتا ہے۔ اسے بھاگتے دیکھ کر بے اختیار جی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صناعی کاریگری کی داد دی جائے تو اس نے کتنے رنگ برنگ حیوانات پیدا کیے ہیں۔ چیتا بھی قدرت کا جیتا جاگتا شکار ہے۔ چیتا لمبی ٹانگیں اور لمبی دم رکھتا ہے، اس لیے بڑی بلیوں کی دنیا کا گرے ہاؤنڈ شکاری کتا کہلاتا ہے۔ اس کی دو بنیادی اقسام ہیں، افریقی چیتا اور ایشیائی چیتا۔ ان دونوں کے مابین قد کاٹ، عادات اور رنگ کا معمولی سا فرق ہے۔ چیتا ناک سے دم تک تقریباً 6 فٹ لمبا، 3 فٹ اونچا اور 42 سے 50 کلو گرام وزنی ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض لوگ باگھ، لیپرڈ اور امریکی تیندوے جیگور کو چیتا سمجھتے ہیں؟ حالانکہ ان تینوں میں بڑا فرق ہے۔ چیتے کی نمایاں ترین پہچان یہ ہے کہ اس کے چہرے پر آنکھوں سے منہ تک سیاہ لکیریں ہوتی ہیں۔ یہ سیاہ لکیریں خام خواہ پیدا نہیں ہوئیں، بلکہ ان کی بدولت دھوپ کی چمک چیتے کی آنکھوں میں نہیں پڑتی۔ یوں وہ بھاگنے کے دوران شکار پر نظر رکھتا ہے اور دور تک دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ دوسری اہم نشانی یہ ہے کہ چیتے کی قطعی رنگت والی کھال پر گول سیاہ دھبے ہوتے ہیں۔ یہ دھبے 2 سے 3 سینٹی میٹر قطر کے ہوتے ہیں۔ پیٹ کے سوایہ دھبے چیتے کے پورے جسم پر ملتے ہیں اور یہ دوران شکار اس سے چھپنے میں مدد دیتے ہیں۔ دم کا سرا گیند کی مانند پھولا ہوا اور بالوں سے بھرا ہوتا ہے۔ باگھ اور امریکی تیندوے چیتے سے بڑے جانور ہیں، تاہم چیتا قد میں بڑا ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے تیز رفتار جانور، چیتے کی شہرت کا راز اس کی زبردست تیز رفتاری سے ہے۔ وہ سب سے زیادہ تیز دوڑنے والا جانور ہے۔ چیتا 400 گز تک 113 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چیتے کی پھرتی کا اندازہ یوں لگائیے کہ وہ صرف 3 سیکنڈ میں 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ لیتا ہے۔ چیتا بھاگنا شروع کرے تو پہلے 20 سے 25 فٹ لمبی 2-3 چھلانگیں لگاتا ہے، پھر رفتار پکڑتا ہے۔ چیتا اپنے شکار کو خوب دوڑاتا ہے تاکہ وہ تھک جائے تو اسے دبوچ سکے۔ وہ شکار پکڑنے کے لیے ناخنوں اور دانتوں سے نہیں بلکہ اپنی حیرت انگیز رفتار سے مدد لیتا ہے۔ تیز رفتاری کا راز، اللہ تعالیٰ نے چیتے کا پورا بدن اس انداز میں ڈھالا ہے کہ خوب تیزی سے دوڑ سکے۔ مثال کے طور پر اس کا دل بڑا اور بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اسی طرح چیتے کے نتنے بھی بڑے ہوتے ہیں۔
یوں بھاگتے ہوئے اسے سانس لینے میں آسانی رہتی ہے۔ اس کے پھیپھڑے بھی اپنے قد کاٹ والے جانوروں کی نسبت بڑے ہیں۔ اس طرح دوڑتے ہوئے چیتے کو مسلسل آکسیجن ملتی رہتی ہے۔ چیتا، شیر، ببر شیر، باغ، تیندوے وغیرہ اپنے حلق میں لامی ہڈی کی وجہ سے دھاڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ چیتے کے حلق میں یہ ہڈی نہیں ہوتی، اس لیے وہ دھاڑنے کی بجائے بلی کی طرح کھر کھر کرتا ہے۔ چیتا 10 سے 12 سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ چیتے کی ایک اور خاص بات کہ وہ اپنے پنجوں کے ناخن اندر باہر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ خوبی چھوٹی بلیوں کی 3 اقسام اور چیتے کے علاوہ کسی بڑی بلی میں نہیں ملتی۔ چیتا جب دوڑنا شروع کرے تو ناخن باہر نکال لیتا ہے، یوں اسے بھاگتے ہوئے مزید گرفت مل جاتی ہے اور وہ یوں اپنا توازن برقرار رکھتا ہے۔ چیتے کا سر چھوٹا مگر پیٹ لمبا ہے، اس لیے اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ بیچارہ چیتا بھوکا، اور حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ چیتے کے علاقے میں کوئی اور چیتا گھس آئے تو اسے مار بھگاتا ہے؟ تاہم تنہا چیتا شکار کی تلاش میں 800 سے لے کے 1500 کلومیٹر دور تک بھی جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران میں پائے جانے والے بعض چیتے بعض اوقات پاکستانی صوبے بلوچستان میں گھس آتے ہیں۔ چیتے بستے کہاں ہیں؟ چیتا کھلے میدان میں رہنے کا شوقین ہے، جہاں اونچی نیچی گھاس ہو، جھیل ہو اور کچھ درخت اور ٹیلے بھی اونچی گھاس میں سے چھپنے کا موقع ملتا ہے۔ تاہم وہ صحرائی اور پہاڑی علاقوں میں بھی ملتا ہے۔ چیتا دیکھنے کی قوت کے ذریعے شکار کرتا ہے، رات کو سوتا ہے، شدید گرمی ہو تو صبح سویرے یا شام کے وقت شکار پکڑتے ہیں، تب موسم کچھ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ چیتا تنہائی پسند جانور ہے، عموماً اکیلا ہی غاروں یا کھووں میں رہتا ہے، لیکن 2 سے 4 چیتے بھی مل جل کر رہ لیتے ہیں۔ یہ چیتے عام طور پر ساری زندگی اکٹھے رہتے ہیں، مل کر شکار کرتے ہیں۔ ان کا اپنا مخصوص علاقہ ہوتا ہے جو 12 سے 35 کلومیٹر تک پھیلا ہوتا ہے۔ اہم ترین بات، 100 سال پہلے افریقہ اور رشیا کے 40 سے زائد ممالک میں 1 لاکھ چیتے بستے تھے۔ آج صرف 20 ملکوں میں 10-12 ہزار چیتے باقی رہ گئے۔ ان کی تعداد مختلف وجوہات کی بنا پر کم ہوئی ہے۔ اول انسانوں نے اس میدانوں پر قبضہ کر لیا جہاں چیتے بستے تھے، چیتوں کے ٹھکانے چھین لیے گئے اور شکار بھی ہوتے رہے ہیں۔ ان کی تعداد گھٹنے لگی ہے۔ پھر چیتے کے بچوں میں شرح مواد بھی بہت زیادہ ہے، 50% بچے بیماریوں کے باعث چل بستے ہیں یا پھر دوسرے جانور مثلا گیدڑ، شیر انہیں کھا جاتے ہیں۔ اس لیے چیتا ان جانوروں میں شامل ہے جو دنیا میں ختم ہونے سے 2-4 ہے۔ چیتے کی دم، بھاگتے ہوئے چیتا اپنی دم سے پتوار جیسا کام لیتا ہے۔ کئی ہرن دوڑتے ہوئے اچانک مڑ جاتے ہیں، تب چیتا اپنی دم ہی کی مدد سے اپنا توازن برقرار رکھتا ہے، یوں شکار کا تعاقب ختم نہیں ہونے دیتا۔ شرارتی بچے، جی ہاں، مادہ چیتا ایک بار میں 3 سے 9 بچے دیتی ہے۔ بچوں کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، اس لیے پہلے ہفتے میں ماں ان کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ بچوں کی کھال زردی مائل سفید رنگت کی ہوتی ہے، 150 سے 300 کلو گرام وزن رکھتے ہیں۔ گردن پر شیر جیسے بال ہوتے ہیں، لیکن جوں بڑے ہوتے ہیں یہ بال ختم ہو جاتے ہیں۔ ماں ہر 3 سے 4 دن بچوں کو نئی جگہ لے جاتی ہے تاکہ وہ شکاری جانوروں سے محفوظ رہیں۔ 5-6 ہفتے بعد بچے چلنے پھرنے اور شرارتیں کرنے لگتے ہیں۔ ماں پھر انہیں شکار کرنا سکھاتی ہے۔ سب سے کامیاب شکاری، چیتا ہرن، خرگوش اور بڑے چوہے وغیرہ کھاتا ہے۔ پہلے وہ شکار کے قریب پہنچتا ہے، پھر برق رفتاری سے اس پر حملہ کرتا ہے۔ چیتا اکثر 1-1.5 منٹ میں شکار نہ پکڑ سکتے تو تھکن کے مارے رک جاتا ہے، تاہم اسے 50% حملوں میں کامیابی ملتی ہے۔ یہ شرح کامیابی بہت بلند ہے، اس لیے چیتا دنیا حیوانات میں کامیاب ترین شکاری ہے۔ چیتا شکار پکڑتے ہی دانتوں سے اس کا گلا دبوچ لیتا ہے تاکہ وہ سانس بند ہونے سے مر جائے۔ چیتے کی اقسام، شاہ چیتا، یہ افریقہ میں ملتا ہے۔ اس کی کمر پر دھبوں کے بجائے سیاہ دھاریاں ہوتی ہیں۔ دھبے بھی گول ہونے کی بجائے مربع شکل رکھتے ہیں۔ 1926 میں جب ماہرین نے پہلی بار اسے دیکھا تو شاہ چیتے کو علیحدہ قسم سمجھے،
لیکن بعد میں تحقیق سے پتہ چلا کہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے شاہ چیتے کو مختلف قسم کی کھال ملتی ہے، ورنہ یہ افریقی چیتے جیسے ہی ہوتا ہے شاہ چیتے بہت کم ملتے ہیں۔ ایشیائی چیتا یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، صرف 1 صدی قبل بلوچستان اور سندھ کے جنگلوں میں چیتے پائے جاتے تھے، لیکن جب انسانوں نے جنگل کاٹ کر کھیت، گھر اور کارخانے بنا لیے تو چیتے رفتہ رفتہ ختم ہو گئے۔ آج کبھی کبھار بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں کوئی چیتا دکھائی دیتا ہے۔ پاکستان میں ملنے والا چیتا ایشیائی چیتا کہلاتا ہے۔ ایک زمانے میں یہ سعودی عرب سے لے کر افغانستان اور بھارت تک ملتا تھا، خصوصاً برصغیر پاک ہندو کے جنگلوں میں ان کی تعداد ہزاروں تک پہنچی تھی، لیکن آج صرف ایران کے جنگلوں میں 60 سے 100 ایشیائی چیتے بستے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایشیائی چیتا شکل و صورت، عادات، چال ڈھال میں افریقی چیتے سے ملتا جلتا ہے، تاہم معمولی سا فرق یہ ہے کہ ایشیائی چیتے کی دم کے سرے پر بالوں کے گچھے کا رنگ سفید نہیں سیاہ ہوتا ہے۔ بھارت میں آخری چیتا بہت عرصہ پہلے دیکھا گیا تھا، اس کے بعد کسی بھارتی جنگل میں چیتا نہیں دیکھا گیا۔ اب بھارتی حکومت افریقہ سے چیتے لا کر اپنے جنگلوں میں چھوڑ رہی ہے تاکہ یہ خوبصورت جانور انہی جنگلوں کی دلکشی بڑھا سکے۔ صحرا کا باسی مغربی افریقہ کے ممالک میں ملنے والا افریقی چیتا سہارا چیتا بھی کہلاتا ہے۔ یہ صرف الجزائر، نائجیریا، بینن اور برکینا فاسو کے صحرائی علاقوں میں ملتا ہے۔ یہ کئی باتوں میں دیگر چیتوں سے مختلف ہے، اگرچہ عادات، تیز رفتاری، جسامت میں دوسرے چیتوں جیسا ہی ہے۔ سہارا چیتے کی پہلی خاص یہ ہے کہ اس کی کھال کا رنگ تقریباً سفید ہوتا ہے، بس ٹانگوں کے بال کچھ ہلکے بھورے ہوتے ہیں۔ اس کے چہرے پر دھبے نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ سیاہ دھاریاں ملتی ہے جو چیتے کی پہچان ہے۔ مغربی افریقہ کے صحرائی علاقوں میں صرف 250 سہارا چیتے رہ گئے ہیں۔ رنگ برنگے چیتے کئی رنگوں کے ہوتے ہیں، مثلاً سفید،